بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حسد کے بارے میں کچھ عرض کروں گی کہ حسد ایک ایسا زہر ہے جو پیتا تو انسان خود ہے اور خواہش دوسروں کے مرنے کی کرتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے ظاہری اعمال میں بعض چیزیں فرض، واجب اور بعض گناہ قرار دی گئی ہیں، اس طرح ہمارے باطنی اعمال میں سے بہت سے اعمال فرض ہیں اور بہت سے اعمال گناہ اور حرام ہیں۔ ان سے بچنا اور اجتناب کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ظاہری گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک باطن کی مہلک بیماری حسد ہے۔ حسد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا زہر ہے جو پیتا تو انسان خود ہے اور خواہش دوسروں کے مرنے کی کرتا ہے۔ کسی شخص میں دوسرے کے بارے میں کینہ اور بغض پیدا ہو جائے تو اس کا ظہور حسد کی صورت میں ہوتا ہے، اور غیبت بھی اس کے اظہار کی ایک صورت ہے۔ حسد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے آدمی کو جو حیثیت عطا کی ہے وہ اس کے پاس نہ رہے، یعنی حاسد دوسرے کو دی گئی نعمت کے زوال کی تمنا کرتا اور کسی دوسرے کی عزت، قابلیت اور ناموری کو نہیں دیکھ سکتا۔ حسد نیکیوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ ایندھن کو کھا کر ختم کر دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور دوسری بہت سی نیکیاں کرتا ہے، لیکن جب وہ دل میں دوسروں کے لیے حسد اور بغض رکھتا ہے تو یہ خصلت ان تمام نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ حسد ایک بہت بڑا جرم ہے، اور اس کے جرم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حاسد دراصل اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتا ہے کہ دوسرے کو یہ نعمت، عزت اور دولت کیوں دی ہے اور مجھے کیوں نہیں دی۔ یعنی حاسد اللہ تعالیٰ کی عطا اور تقسیم کو درست نہیں سمجھتا، اس لیے وہ اس بندے سے اس نعمت کے زوال کی تمنا کرتا ہے۔ پھر حسد جرم اور گناہ اس وقت بن جاتا ہے جب حاسد کے دل میں کسی سے اس کو دی گئی نعمت کے زوال کی تمنا آ جائے اور پھر وہ اس آدمی سے اس نعمت کے چھین لینے کی خواہش بھی شروع کر دے، تب تو یہ ظلم ہے، اور اس ظلم کا جرم اور گناہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے، بہت سے اہل کفار اپنے دل میں جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دے، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا دوسرا حکم بھیجے، بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا: بدفعلی، گمان اور حسد۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، پھر اس سے نکلنے کا کیا راستہ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بدفعلی کرو تو دوبارہ اس کی طرف نہ آؤ، اور جب تمہیں گمان آ جائے تو اس کی حقیقت و تفتیش میں نہ لگ جاؤ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جس میں حسد نہ ہو، لیکن یہ حسد جس آدمی کو گناہ اور ظلم فساد کی طرف نہ لے جائے تو اس حسد کا اس پر کوئی وبال نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کی شکل کتے کی سی تھی اور آگ اس کے منہ میں داخل ہوتی تھی اور پاخانے کے راستے سے باہر نکل جاتی تھی، انگارے نکل رہے تھے اور شکل اس کی کتے جیسی تھی، فرشتے اس کو مار رہے تھے اور وہ کتیا کی طرح بھونک رہی تھی۔ پوچھا گیا یہ کون تھی؟ تو بتایا کہ یہ حسد کرنے والی اور دوسروں پر احسان جتلوانے والی تھی۔ اب دیکھیں حسد کا انجام۔ حاسد کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا؟ وہ تو اپنے اندر کو برباد کرتا ہے۔ اگر آپ سکون لینا چاہتے ہیں تو لوگوں کو ڈسکس کرنا بند کر دیں کہ فلاں کتنا پیارا ہے، یہ کتنا امیر ہے، اس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، زمینیں ہیں۔ جس کے پاس جتنی گاڑیاں، زمینیں، دولت ہے وہ جانے اور اللہ جانے۔ لوگوں کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیں۔ حسد کرو گے تو بے چین رہو گے۔ حسد آپ کے دل کو تڑپا کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ بہت بڑا کریم ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس کو نہیں چاہتا نہیں دیتا۔ آپ قطعاً اس بحث میں نہ پڑیں۔
کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا۔ حسد ہمیں تباہ کر دیتا ہے۔ دنیا میں پہلا گناہ جو ہوا تھا وہ حسد ہے۔ سب سے پہلے ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے علم و فن، دولت و ثروت یا منصب سے حسد کرتا ہے وہ ابلیس کے پیروکاروں میں شمار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ رشک کرنا حرام ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں اور کسی کی اچھی عادت اور عمل کو رشک کی نگاہ سے دیکھنا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشک کے جائز ہونے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، رشک کے قابل تو وہی آدمی ہے، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور وہ اس کی تلاوت رات دن کرتا رہتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے اللہ کی راہ میں دن رات خرچ کرتا ہے۔ حسد کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حاسد خود محنت نہیں کرتا۔ اگر وہ محنت کرتا تو اس کے پاس بھی اللہ کی نعمتیں ہوتی اور وہ حسد کی آگ میں نہ جلتا۔ دوسری وجہ دعا نہ کرنا، اس کے علاوہ دشمنی کے جذبات، حب دنیا، ہر وقت مال اور عہدے کے لالچ میں مست رہنا حسد کی بنیادی علامات ہیں۔ حسد کا تعلق دل سے ہے، افعال سے نہیں ہے۔ لہذا جو شخص کسی بھی مسلمان کی برائی چاہے وہ حاسد ہے۔ حاسد اپنا سب سے بڑا نقصان یہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو اس نے انسان پر کی ہیں ان کو ناپسند کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان اس حد تک گر جاتا ہے کہ قتل و غارت پر بھی آ جاتا ہے، جس طرح قابیل نے حسد کرتے ہوئے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ انسان جب اس طرح کی گھٹیا حرکت کرتا ہے تو دنیا اور آخرت میں ناکام ہو جاتا ہے، معاشرے کو مثبت کی بجائے منفی جذبات اور عوامل کی طرف دھکیل دیتا ہے، یوں اپنی تخلیق کا مقصد بھی کھو بیٹھتا ہے اور مایوسی کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، جیسا کہ یہود مدینہ محض حسد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے محروم رہے۔ میرے بہن بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، خصوصاً جب رات کو سونے کے لیے بستر پر جائیں تو پورے دن کا تجزیہ کریں کہ میں نے دل میں کسی شخص کے بارے میں حسد تو نہیں رکھا۔ اگر خود کو اس طرح کے جذبات کا مرتکب پائیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، اور جس پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو دیکھیں اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات کو سونے سے پہلے حسد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ کر سوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس اور آیت الکرسی پڑھتے اور اپنے ہاتھ پر پھونک کر پورے جسم پر مل لیتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حسد سے بچیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ جس پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو دیکھیں اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔